हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। और उसका पहला टॉपिक है जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लें, ये जो कानून है ना, लैंड एक्विजिशन एक्ट, इसका एक्चुअली काम ये है कि अगर किसी हुकूमत को या किसी कंपनी को कोई ज़मीन चाहिए किसी प्रोजेक्ट के लिए जो पब्लिक पर्पस के लिए बनाया गया हो या आवाम के फ़ायदे के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाया गया हो, उसके लिए आपको कोई ज़मीन चाहिए, तो उस ज़मीन को आप कैसे हासिल करेंगे? ये सारा प्रोसेस आपको इस कानून के अंदर मिलता है। यानी ये कानून दरअसल हमें बताता है कि किस तरह लैंड को एक्वायर करना है। देखो, इसका नाम ही भी यही है ना, लैंड एक्विजिशन एक्ट। ठीक है, नाम से पता चलता है कि ज़मीन को हासिल करने का कानून। इसमें फिर दो चीज़ें आती हैं, एक हुकूमत को जब ज़मीन चाहिए उसका क्या प्रोसेस है, या फिर अगर किसी प्राइवेट कंपनी को ज़मीन चाहिए उसका क्या प्रोसेस है। ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे, अगर हुकूमत को कोई ज़मीन चाहिए उसका क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है। भाई, सबसे पहला मकसद जो इसका है ना, वो ये है, हुकूमत की ज़रूरत पूरी करना या कंपनी की ज़रूरत पूरी करना। कोई हुकूमत, कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहती है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, आवाम को फ़ायदा पहुँचे, तो अब वो उस प्रोजेक्ट के लिए उसको ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए। वो कैसे हासिल करेगी? नंबर वन। नंबर टू, जब वो ज़मीन हासिल करेगी तो सारी बात है, किसी की तो वो प्रॉपर्टी होगी ना, कोई प्राइवेट लोग होंगे, शहरी होंगे, अवामी होगी, जिससे ये ज़मीन हासिल करेगी। तो वो ज़मीन उससे हासिल करके बदले में उनको क्या करेगी? कंपनसेशन देगी, पैसे देगी। ठीक है। इसके दो मकसद हैं। पहला, हुकूमत को ज़मीन मिलेगी, और दूसरा, और उस ज़मीन के बदले लोगों को क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा। अब हम देखते हैं कि लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ज़मीन हासिल करनी है, ओके, प्रोजेक्ट लगाना है, ये भी बात समझ आ गई। किस काम के लिए? भाई, आवाम के फ़ायदे के लिए। अब इसका क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? तो इसका जो प्रोसेस है वो सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 12 तक दर्ज है। ठीक है जी। हम अब इसको आसान अल्फाजों में समझते हैं। भाई, सबसे पहले तो जो सूबाई हुकूमत होगी, ज़ाहिर बात है, किसी भी इलाके में कोई ज़मीन आपको चाहिए हुकूमत को, तो वहाँ की जो सूबाई गवर्नमेंट होगी, प्रोविंशनल गवर्नमेंट, वो क्या करेगी? पहले तो उस ज़मीन का डिटरमाइन करेगी कि भाई यार, ये जो सड़क है ना, या ये जो ज़मीन है ना, सॉरी, ये ज़मीन हमें चाहिए, हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना है। उसके लिए सबसे पहले वो क्या करेगा? एक नोटिफिकेशन निकालेगा। नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि जी फ़लाँ इलाके में फ़लाँ जगह पे हमें एक ज़मीन चाहिए, हमें लैंड चाहिए, हमने वहाँ पे सड़क बनानी है, हमने वहाँ पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाना है। ठीक है जी। फिर उस नोटिफिकेशन के अंदर मकसद भी लिखा होगा कि भाई किस मकसद के लिए आपने सड़क बनानी है, कोई स्कूल बनाना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई कॉलेज बनाना है, कोई ग्राउंड बनाना है, क्या करना है। ठीक है जी। पहला काम क्या होगा? नोटिफिकेशन पब्लिश होगा, हुकूमत पब्लिश करेगी और उसमें अपना मकसद बताएगी कि भाई ये ज़मीन हमें क्यों चाहिए। उसके बाद, उस नोटिफिकेशन के बाद मज़ीद और भी नोटिफिकेशन निकाले जा सकते हैं जिसके अंदर डिटेल चीज़ें बताई जाएंगी कि भाई वो कितनी बाउंड्रीज़ चाहिए, कितनी ज़मीन हो, ये लोकेशन है। ठीक है ना। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें लगानी हैं, उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मज़ीद जो नोटिफिकेशंस हैं उसमें आप लिखेंगे। उसके बाद फिर आप ये करेंगे कि जिन लोगों से आपने ज़मीन ख़रीदनी है ना, उनको कहेंगे कि भाईजान, आप लोगों के पास 30 दिन है। आप 30 दिन के अंदर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई एतराज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है ना वो हमें बताएं। तो वो लोग क्या करेंगे, जो लैंड ओनर्स होंगे, वो ज़मीन जो हुकूमत को चाहिए, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, रिटन के अंदर ऑब्जेक्शन लिख के किसको देंगे? हुकूमत को। अब हुकूमत क्या करेगी? अपना एक ऑफ़िसर वहाँ पे रखेगी, उस ऑफ़िसर का नाम होगा कलेक्टर या रेवेन्यू ऑफ़िसर। वो सारे जो जिनको ये ज़मीन जिनसे हुकूमत ज़मीन ले रही है ना, वो अपने ऑब्जेक्शंस रिटन में उस कलेक्टर रेवेन्यू ऑफ़िसर को देंगे। फिर वो रेवेन्यू ऑफ़िसर या कलेक्टर वो उनकी बातें सुनेगा, मतलब हुकूमत ही उनके इशू सुनेगी, सारा कुछ सुनेगी।
اس کے بعد اگر پھر بھی پرابلم حل نہیں ہوتا تو وہ جو کلیکٹر ہے یا ریونیو آفیسر ہے، وہ جو پبلک سرونٹ ہے یا بیوروکریٹ ہے، کوئی بھی وہ بندہ ہوگا، وہ کیا کرے گا، ایک رپورٹ بنا کے صوبائی حکومت کو دے گی، پروموشنل گورنمنٹ کو، اور اس کو کہے گا کہ جی سر ان کا یہ مسئلہ ہے، یہ ان کے آبجیکشنز ہیں، ان کے یہ اعتراض ہیں۔ اب حکومت کو زمین چاہیے، لیکن زمین کے اوپر لینڈ اونرز کو کوئی ایشو ہے تو وہ ریٹرن میں کلیکٹر ریونیو آفیسر کو لکھیں گے، وہ ان کی بات سنے گا، ان کا مسئلہ حل کرے گا۔ لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر وہ جو آفیسر ہے وہ اپنی جو پروموشنل گورنمنٹ ہے اس کے پاس جائے گا اور اس کو کہے گا کہ جی ان کا یہ مسئلہ، ان کے یہ آبجیکشنس ہیں، ان کو یہ ختم کیا جائے۔ چلیں جی، آبجیکشنز ختم ہو گئے، اس کے بعد پھر حکومت ایک نوٹیفیکیشن نکالے گی سیکشن 6 کے تحت، اور اس کے اندر جناب اعلان کرے گی، ساری دنیا میں بتائے گی کہ بھائی یہاں ہم ایک پروجیکٹ لگانے جا رہے ہیں، یہ زمین ہے، یہ مقصد ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، اور حکومت اس پراپرٹی کو ایکوائر کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد اس زمین کا سروے کیا جائے گا، ٹھیک ہے، سروے کا مطلب ہوتا ہے سول انجینئرنگ میں کہ اس کا معائنہ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ زمین کس قسم کی ہے، کیا نیچر ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ سارا کچھ پھر اس کی مارکیٹ کی جائے گی کہ بھائی یہاں سے لے کر یہاں تک ہمیں زمین چاہیے، یعنی آپ نے اس کی پورا بتانا ہے کہ بھائی یہ ایریا ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا کریں گے، اچھا جی، اب اس کے بعد پھر آپ ایک نوٹس دیں گے، ہاں جی، لوگوں کو نوٹس دیں گے۔ اب یہ نوٹس جو ہوگا نا، یہ کلیکٹر آفیسر دے گا، دو قسم کے نوٹس ہوں گے، ایک جنرل پبلک کو نوٹس دے گا، ایک ان لوگوں کو نوٹس دے گا جن سے آپ نے زمینیں خریدیں۔ اب وہ نوٹس کیا ہوگا، اس نوٹس میں ان کو کہے گا کہ بھائی جان اگر آپ کو کوئی کمپنسیشن چاہیے، آپ کو کوئی کلیم ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ نے ہم سے زمین لے لیا، آپ نے ہمیں پیسے نہیں دیا، یہ نہیں، تو آپ ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے، وہ نوٹس ہوگا۔ پھر جناب جو لوگ ہوں گے نا، جن کی پراپرٹی ہوگی، وہ کیا کریں گے، وہ ریٹرن میں کلیمس یا کمپنسیشن کے لیے اپلیکیشن درخواست دیں گے حکومت کو کہ بھائی جان آپ نے ہم سے یہ زمین لے لی ہے، ہمارا اتنا کلیم بنتا ہے یا ہمارا اتنی کمپنسیشن بنتی ہے، برائے مہربانی ہمیں یہ دیں۔ چلیں جی، جب یہ معاملہ بھی ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا، جو کلیکٹر ہوں گے، ریونیو آفیسر جو حکومت کا ہی بندہ ہوگا، وہ ایک انکوائری کرے گا، ان کے آبجیکشن سنے گا، زمین کی ویلیو دیکھے گا، انٹرسٹ دیکھے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جناب ان کو نا ان کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرے گا، اور پھر ایک ایوارڈ ڈٹرمائنڈ کرے گا۔ ایوارڈ کا مطلب یہاں پہ یہ ہوگا کہ ایک قسم کا فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جناب فیصلہ کرنے کے بعد وہ فائنل ہو جائے گا ایوارڈ، ٹھیک ہے، اور اس میں ایویڈینس سارا کچھ ہوگا، جو لوگ ہوں گے ان کے ایشوز، ان کے کلیمز، ان کے کمپنسیشن، سب کچھ اس ایوارڈ کے اندر سب کچھ درج ہوگا، اور اسی طریقے سے یہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ جب یہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد اب حکومت کیا کرے گی میرے دوستو، وہ پوزیشن کرے گی، ہاں جی، وہ قبضہ کرے گی اس زمین کے اوپر، کیونکہ زمین لینڈ اونر سے لے لیے، ان کے جو آبجیکشنز تھے وہ بھی دور کر لیے، ان کو کلیم چاہیے تھا، کمپنسیشن چاہیے تھا، کچھ بھی چاہیے تھا ریٹرن میں، سب کچھ دے دیا، انکوائری بھی کر دی، ٹھیک ہے، کلیکٹر صاحب جو ہے ہمارے، اس نے ایوارڈ بھی دے دیا، حکومت ایک فیصلہ بھی سنا دیا، سب کچھ کر دیا۔ اب حکومت جناب اس کے اوپر پوزیشن کرے گی، اور اب وہ زمین جو ہے نا کس کی ملکیت بن جائے گی دوستو، ہاں وہ حکومت کی بن جائے گی، اور حکومت کی زمین ہو جائے گی۔ اب حکومت جو پروجیکٹ بنانا چاہتی ہے، چاہے وہ سڑک بنانا چاہتی ہے، اسکول بنانا چاہتی ہے، کوئی گراؤنڈ بنانا چاہتی ہے یا ہاسپٹل بنانا چاہتی ہے، یہ اس کا کام ہے یا اس کا مقصد ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو دوستو، یہ ہمارا ایک پہلا ٹاپک تھا۔ اس ٹاپک کے اندر اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں کہ یہ سارا پروسیس ہے جس کے ذریعے حکومت کسی بھی زمین کو ایکوائر کرتی ہے۔ اگر یار دیکھو، ویسے اگر آپ نا تھوڑا سا بڑا اس کو سمپل دیکھو تو یار یہ بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے۔ نوٹیفیکیشن دیا، ٹھیک ہے، یہ زمین چاہیے، پھر جن لوگوں کو آبجیکشن ہے کہ بھی یہ ہماری زمین ہے، اب ہم سے کیوں لے رہے ہیں، تو پھر ان کو پیسے دے کے چپ کروا دو، بات ختم۔ اور اس کے بعد پھر جناب ان کے اگر کوئی آبجیکشنس ہیں، ان کی جو معاملات ہیں، اعتراضات ہیں، وہ ختم کرو، انکوائری کرواؤ، ٹھیک ہے، پھر فیصلہ سنا کے معاملہ ختم کر دو، پھر نوٹیفیکیشن دو اور کہو گے جی زمین اب ہمارے کنٹرول میں آ گئی، اب ہم اس کے مالک ہیں۔ بھائی یہ بڑا سمپل سا پروسیس ہے، اس کو آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہیڈنگز ہیں یہ میں نے اپنے الفاظوں میں آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا ایک چیز میں نے یہاں پہ ایک واضح کرنی تھی کہ یہ جو میرا زیادہ تر جو مقصد ہے نا، خصوصاً یہ جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ والا جو سبجیکٹ ہے، اس کا بنانے، اس کی جو ٹاپکس ہیں، ان کو بنانے کا مقصد سب سے زیادہ ایک یہ ہے کہ آپ کو میں پیپر پوائنٹ آف ویو سے آپ کی مدد کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ این سیریز دیکھتے ہوں گے، دوسرے دیکھتے ہوں گے، وہاں پہ بڑی اوکھی انگلش لکھی ہوئی ہے، عجیب سو بورنگ سا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یار میں اس کو بالکل آسان کر کے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے اور آپ کو پیپر میں ہیلپ بھی ہو جائے۔ سو میرا ایکچولی مقصد ان ویڈیوز کا بنانے کا صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کی پیپر کے اندر مدد ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جب یہ پیپر ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم ایک الگ سے سیریز شروع کریں گے جس میں یہ جتنے بھی بیئر ایکٹ ہیں، خصوصاً ٹرانسفر پراپرٹی، رجسٹریشن، یہ سارا یہ ہم سیکشن وائز پڑھیں گے۔
کریں گے ترتیب سے، اور ان کو ہم کنسیپچل بھی کلیئر کریں گے. لیکن یہاں پہ صرف ایک ہی مقصد ہے تاکہ آپ کی تھوڑی مدد ہو جائے، آپ کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے اور آپ کو پیپر میں پتہ ہو کہ یار ہم نے اس کے اوپر کیا لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. سو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے آپ کو پسند آ گیا ہوگا. سو نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.